سیلاب کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر گرما گرم بحث جاری ہے کہ آخر کار ان کا حل کیا ہے۔ میں بھی ابھی ایکسپریس ٹی وی سے آیا ہوں جہاں پہ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر حسن عباس کے ساتھ ایک گرما گرم بحث ہوئی۔ اب بحثوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے خاص طور پہ جو ٹی وی پر ہوں کہ وہاں پر وقت کی قلت ہوتی ہے، آپ اپنا جواب، اپنا نقطہ نظر تفصیل سے پیش نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی اس قسم کی بحثوں کو میں تو اوائڈ ہی کرتا ہوں کیونکہ اس میں جذبات کا زیادہ کردار ہوتا ہے، ایڈ ہومنم اٹیکس کا زیادہ کردار ہوتا ہے اور تحقیق کم۔ اب دیکھیے پورے پاکستان کے اندر جو مین سٹریم سیاستدان ہیں اور خاص طور پہ میں کہوں گا جو پرو اسٹیبلشمنٹ سیاستدان ہیں، وہ ایک سلور بلٹ سلوشن پیش کر رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنا دیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور خاص طور پہ فلڈنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نقطہ نظر کو ڈاکٹر حسن عباس نے بہت اچھی طرح سے جواب دیا اور میں سمجھتا ہوں شہزاد غیاث نے بھی اپنے مختلف پوڈ کاسٹ میں اس کا جواب دیا کہ پانی تو وہاں سے آ ہی نہیں رہا جہاں پہ کالا باغ ڈیم بنانا ہے، پانی تو اور جگہ سے آ رہا ہے، تو پھر کالا باغ ڈیم یہ مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ اور دوسرا، ڈاکٹر حسن عباس نے بھی درست کہا کہ جو ٹوٹل فلو ہے پانی کی وہ اکیلا کوئی کالا باغ ڈیم تو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بات بالکل درست ہے، مگر اس کے ساتھ ہی پھر ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری ایسی چیزیں کہنی شروع کر دیں جس سے مجھے بہرحال اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا مثال طور پہ بلڈنگ نیو ڈیمز از فولش، آپ کو کوئی ڈیم بنانے ہی نہیں چاہیے، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، پنجاب میں ہوں، سندھ میں ہوں، خیبر پختونخوا میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، ان کو بنانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ان کا سلوشن یہ ہے کہ لیٹ دا ریورز فلو، بس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو ریورز ہیں، جو دریا ہیں، وہ بہتے رہیں اور اگر یہ بہتے رہیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مزید وہ یہ شامل کرتے ہیں کہ ہمارے انڈس پلین میں بہت بڑے بڑے انڈر گراؤنڈ ایکویفرز ہیں اور ان سے ہمارے تمام مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جائے اور انڈر گراؤنڈ واٹر نکالا جائے، اس سے ہم ڈرنکنگ کا پرابلم بھی حل کر سکتے ہیں اور اریگیشن کا مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی مقبول ہوا جو کالا باغ ڈیم کی آج سے نہیں ایک عرصہ دراز سے مخالفت کرتے آئے ہیں، جس میں پاکستان کی 3 بڑی نیشنلٹی شامل ہیں۔ یعنی کالا باغ ڈیم کی مخالفت سندھ کے سیاستدان بھی کرتے آئے ہیں اور پبلک بھی کرتی آئی ہے، بلوچستان کی پبلک بھی کرتی آئی ہے اور سیاستدان نمائندے، اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی اس پہ بڑی شدید مخالفت موجود ہے۔ صرف پنجاب میں یہ منصوبہ زور و شور سے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ کالا باغ ڈیم بنا لیں سب مسئلے حل ہو جائیں گے، اس کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ میرا نقطہ نظر اس پہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ فلڈ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی ایک ڈیم بنانے سے، وہ کالا باغ ڈیم ہو یا منگلا ہو یا کوئی اور ہو، تربیلا ہو یا بھاشا ڈیم ہو، کوئی بھی ایک ڈیم بنانے سے اتنا بڑا فلڈ تو کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا۔ مزید میں یہ کہوں گا کہ ایسے بڑے پرابلم کو کوئی ون سلور بلٹ حل نہیں کر سکتی۔ آئی نو کہ پاپولر سلوشن یہی ہے کہ فلاں ڈیم بنا دو مسئلہ حل ہو جائے گا، یا فلاں ڈیم نہ بناؤ مسئلہ یوں کر لو، یا لیٹ دا ریورز فلو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سمپلسٹک سلوشنز ہیں۔ دیکھیں، میں نے جو سلوشن پریزنٹ کیا وہ یہ تھا، نمبر 1 کہ واٹر کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے فلڈ پلینز اور ویٹ لینڈز میں۔ یہ نمبر 1 اور سب سے زیادہ افیکٹو طریقہ ہے فلڈ کو کنٹرول کرنے کا۔ ڈیم نہیں ہے نمبر 1 موسٹ افیکٹو طریقہ، فلڈ پلین سب سے افیکٹو طریقہ کہ آپ نے واٹر کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ان جگہوں سے دور کرنا ہے جہاں پہ شہر بڑے بڑے ہوں اور جہاں پہ آپ کا ایگریکلچر ہو۔ یہ سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے۔ پھر میں نے یہ نہیں کہا کہ بڑے بڑے ڈیم بنائیں یا کالا باغ ڈیم بنائیں، میں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے لیول کے آپ ڈیمز بنا سکتے ہیں جن کے اندر ریزروائر کی کیپیسٹی ہو، اور یہ ریزروائر کی کیپیسٹی جو ہے یہ پیک فلو کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تیسرا میں نے یہ کہا کہ جو ٹریڈیشنل اریگیشن اور ڈرینیج سسٹم ہے اس کو ریسٹور کیا جائے، اس کو ایکسپینڈ کیا جائے۔ اربن ڈرینیج سسٹم کا بھی ستیہ ناس ہے اور رورل ڈرینیج سسٹم کا بھی برا حال ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی بہت ساری آبادیاں بنا دی گئی ہیں تو ڈرینیج سسٹمز ہمارے خراب ہو چکے ہیں۔ کراچی کے شہر کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ پانی جو کھڑا ہے اسی وجہ سے کھڑا ہے کہ وہاں پہ ڈرینیج سسٹمز تقریباً سارے ہی بلاکڈ ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ ریفارسٹیشن کی ضرورت ہے، ہل سائڈز پہ فارسٹ بنائیں، وہاں چھوٹے چھوٹے چیک ڈیمز بنائیں، ٹیرس سلوپس بنائیں
تو ان چیزوں سے بھی جو بڑی بڑی لینڈ سلائڈس پیدا ہو جاتی ہیں فلڈس کے ساتھ، جو اپنے بہاؤ میں کئی شہر تباہ کر جاتی ہیں، خاص طور پہ ناردرن ایریاز کے اندر، یہ چیزیں ریفارسٹیشن سے ہی کنٹرول کی جائیں گی کہ یہ لینڈ سلائڈ جو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں فلڈس کے اندر، ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اور آخر میں نے یہ کہا کہ فلڈ کے سیزن میں ہمیں ایسی کراپس کو پلانٹ کرنا چاہیے جو فلڈ ریزسٹنٹ ہوں، جس میں نے رائس کی اگزامپل دی وغیرہ، ریڈز کی اگزامپل بھی یہ اچھی ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ فلڈ کی صورتحال میں بھی اچھی گرو کرتی ہیں، بلکہ ان کی فلڈ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پانی چاہتی ہیں اور ان کے اوپر بلکہ پانی کھڑا کرنا پڑتا ہے، پھر ہی یہ گرو کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ میرا سلوشن یہ ہے کہ ہمیں اوور آل سسٹم چاہیے جو واٹر مینجمنٹ کرے۔ کوئی ایک چیز صرف اگر آپ ڈیم بنا لیں گے تو اس سے بھی حل نہیں ہوگا، صرف اگر آپ ریفارسٹیشن کریں گے اس سے بھی حل نہیں ہوگا۔ پانچوں کی پانچوں چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کے پاس ایک اوور آل ایسا واٹر مینجمنٹ سسٹم پیدا ہوگا جو کہ آپ کے کئی مسائل حل کر سکے گا۔ یہ مسئلہ بھی حل کر سکے گا کہ جب پانی نہیں ہے تو اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے، یہ مسئلہ بھی حل کر سکے گا کہ جب پانی بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے، اور بھی کئی مسائل اس میں حل ہوں گے۔ اور یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی آئیڈیل سلوشن ہے، پرفیکٹ سلوشن ہے، اس میں کوئی پرابلمز نہیں ہے، نہیں، اس میں بھی کاسٹس ادا کرنی پڑتی ہیں۔ آخر میں نے یہ کہا کہ یہ سارا کام، یہ جو 5 سلوشنز ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا، یہ ریاست ہی کر سکتی ہے، یہ ریاست کا ہی کام ہے۔ اور میں نے تاریخ سے بھی حوالہ دیا کہ تاریخ میں بھی، ہسٹوریکلی بھی، ایشین سویلائزیشنز میں یہ کام بیسکلی ریاست نے ہی کیا ہے۔ اب جو پروگرام ہوا حسن عباس صاحب کے ساتھ، جو ابھی کر کے میں آیا ہوں، اس میں انہوں نے جو باتیں کی ان کا جواب دینا چاہوں گا۔ ان کی پہلی آرگیومنٹ یہ تھی کہ نئے ڈیم کوئی بنانے ہی نہیں چاہیے، نہ بڑے بنانے چاہیے، نہ درمیانے سائز کے بنانے چاہیے، نہ چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے، کیونکہ اس سے فلڈ کنٹرول نہیں ہوتا۔ میرا اس پہ جواب یہ ہے کہ ڈیمز کے 3 مختلف فنکشن ہوتے ہیں، ایک فنکشن نہیں ہوتا ڈیم کا صرف محض یہ فنکشن تو نہیں ہے کہ اس نے فلڈ کو کنٹرول کرنا ہے۔ انفیکٹ ڈیم کا سب سے پہلا اور امپورٹنٹ فنکشن یہ ہے کہ وہ واٹر کو سٹور کرتا ہے، اور ڈرائی سیزن کے اندر اس پانی کو، یعنی جب پانی کی قلت ہوتی ہے تو اس کے اندر اس پانی کو وہ چھوڑ دیتا ہے، جس سے آپ اریگیشن اس سیزن میں بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ ڈرائی سیزن ہے۔ اور پاکستان کے اندر کیونکہ پریسیپیٹیشن یعنی رین فال یعنی بارش ساری کی ساری تقریباً 1 آدھ مہینے میں ہو جاتی ہے، جس کو ہم مانسون کہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ڈیمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم ڈرائی سیزنز کے اندر، یعنی کہ جب بارش نہیں ہوتی، ہم ایگریکلچر نہیں کر سکتے۔ دوسرا ان کا فنکشن یہ ہے کہ ہاں وہ بجلی بھی پیدا کرتے ہیں، اور تیسرا ان کا فنکشن یہ ہے کہ وہ ٹیمپرری سٹوریج کے طور پہ ایڈ کرتے ہیں، اور اس طرح وہ جو ڈاؤن سٹریم فلڈ کی پیک ہے، پیک کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ فلڈ کو روک سکتے ہیں، یہ بات درست ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ وہ فلڈ کو روک نہیں سکتے، مگر اس کی شدت کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں۔ جتنے زیادہ آپ کے پاس ڈیم ہوں گے، اسی حوالے سے آپ فلڈ کی شدت کو کم کر سکتے ہیں، پیک فلو کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور وہ بھی آپ ایسے کریں گے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بارش کا سیزن ہے، اس کے اندر واٹر فلو بہت زیادہ ہے، تو اس سے پہلے ہی، اس بارش سے پہلے ہی آپ اپنا ریزروائر ڈرین کرتے ہیں، آپ پانی کم کر دیتے ہیں، اور جب پانی پیچھے سے تیز آتا ہے، بارشیں شروع ہوتی ہیں اور پیچھے سے فلڈ شروع ہوتا ہے، تو آپ اپنے ریزروائر کو بلڈ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ پانی چھوڑتے ہیں۔ فلڈ ختم نہیں اس سے ہوگا، مگر یس، اس کی جو پیک فلو ہے، اس کی جو ڈسٹرکٹیو پاور ہے، اس کو آپ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں۔ تو اگین میں یہ کہوں گا، ڈیمز کوئی سلور بلٹ نہیں ہے کہ آپ نے ڈیم بنا دیا تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر یہ ضرور ہے کہ ڈیم کی آرگیومنٹ بنانے کی یہ نہیں ہے صرف کہ وہ فلڈ کو کنٹرول کرے، اس کی آرگیومنٹس 3 ہیں کہ وہ اریگیشن کو بہتر مینیج کرتا ہے، پاور بھی جنریٹ کرتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ ہاں وہ واٹر کی فلو کو مینیج کر سکتا ہے۔ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کنٹرولڈ ریلیز کرتے ہیں، آپ پانی کے فلو کو مینیج بہتر کر سکتے ہیں ڈیم کے ساتھ۔ آپ کے پاس سپل ویز ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹربائنز ہوتی ہیں جس سے آپ جنریٹ کرتے ہیں بجلی وغیرہ، اور اس طرح آپ پانی کی فلو کو بیسکلی ریگولیٹ کرتے ہیں۔ آپ روک نہیں سکتے کسی بھی دریا کو، اور اسی چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ فلڈ سیزن کے اندر بھی پیک فلو کو تھوڑا سا کم کیا جائے، اور اریگیشن اور پاور کے لیے بھی ڈیمز امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔
اس کا ایک سیزنل امپیکٹ بھی ہوتا ہے. نیچرل ریورز جو ہیں ان کی سیزنلی فلو اوپر نیچے جاتی ہے. جب مانسون آتا ہے تو ان کی فلو بہت اوپر چلی جاتی ہے, جب مانسون چلا جاتا ہے تو ان کی فلو بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو ڈیمز اس فلکچویشن کو بھی اسموتھ آؤٹ کرنے میں ایک کردار ادا کرتے ہیں, یعنی کہ ریور کے ہائیڈروگراف کو اسموتھ کرتے ہیں. وہ اتنا جو اوپر نیچے ہر سال جاتا ہے اس کو آپ ذرا اسموتھ آؤٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. ہاں, ہر ڈیم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے کچھ نہ کچھ ایکولوجیکل ڈیمیج ضرور ہوتا ہے, اور کبھی کبھار بہت زیادہ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. مگر اس ایکولوجیکل ڈیمیج کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے, مگر کم ضرور کر سکتے ہیں, اس کو منیمائز ضرور کر سکتے ہیں اگر ہم سنجیدہ طریقے سے, اچھے طریقے سے پلاننگ کریں, ڈیزائن کریں اور ڈیمز کی مینجمنٹ کریں. مثال کے طور پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں واٹر کی فلو کو ایسے کرنا ہے, اگر آپ نے ڈیمز وغیرہ بنا لیے جو کہ نیچرل ریور کی فلوز کو ممک کریں, یعنی سیزنل فلڈز کو ممک کریں. آپ نے جو ڈاؤن سٹریم ایکو سسٹم ہے, فش مائگریشن ہے اور فلڈ پلین فرٹیلیٹی ہے, اس کو اگر ڈیمیج نہیں کرنا تو جو نیچرل لیول کی فلو ہے اس کے قریب قریب رہنا ہے, بہت زیادہ اس سے دور نہیں آپ جا سکتے. دوسری بات یہ کہ آپ فش پیسیجز بناتے ہیں, فش لیڈرز بناتے ہیں, بائی پاس چینلز بناتے ہیں, ایون فش لفٹس بناتے ہیں, تاکہ جو مائگریٹری سپیشیز ہیں فش کی وہ اپ سٹریم بھی جا سکیں اور ڈاؤن سٹریم بھی جا سکیں. پھر آپ سیڈیمنٹ مینجمنٹ کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ کہ پیریوڈکلی جو سیڈیمنٹس ہیں ان کو آپ کو فلش کرنا ہوتا ہے, یا پھر آپ ایک بائی پاس کو یوز کرتے ہیں جس کو سیڈیمنٹ بائی پاس سسٹم کہا جاتا ہے, تاکہ اس سے ڈاؤن سٹریم سوئل فرٹیلیٹی اور اس قسم کی چیزوں, ریور بیڈ ایروژن اور اس قسم کے نیگیٹو اثرات کو کنٹرول کیا جا سکے. اسی طرح آپ اسٹریٹجک سائٹ سلیکشن کرتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ایکولوجیکلی سینسٹیو ایریاز ہیں, مثال طور پہ ویٹ لینڈز ہیں یا انڈینجرڈ سپیشیز کی ہیبیٹیٹس ہیں, وہاں پہ آپ نے ڈیم نہیں بنانا. آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیم کے نتیجے میں ایکولوجیکل ڈسٹرپشن کتنی ہوگی. ہر ڈیم کی برابر ایکولوجیکل ڈسٹرپشن نہیں ہوتی, کچھ ڈیمز کی بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے اور کچھ کی کم ہوتی ہے. پھر تیسری بات یہ کہ اگر آپ بہت سارے اسمال چھوٹے ڈی سینٹرلائز ڈیمز بنائیں بجائے اس کے کہ ایک بڑا سا کالا باغ ڈیم بنا دیں, تو بہرحال چھوٹے ڈیمز کو آپ بہتر مینیج بھی کر سکتے ہیں. اس میں فلیکسیبلٹی آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے, اور جو کمیونٹیو امپیکٹ ڈیمز کا ہے اس کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں, مینیج بھی کر سکتے ہیں. کہ آپ نے اگر فرض کریں 50 ڈیم بنائے ہوئے تو 25 آپ کھول دیں فی الحال, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر بات یہ ہے کہ مانیٹرنگ اور اڈیپٹیو مینجمنٹ بہت ضروری ہے, کہ آپ نے مانیٹر کرنا ہے. پانی کی کوالٹی کو آپ نے دیکھنا ہے, بایو ڈائیورسٹی کو آپ نے دیکھنا ہے, سیڈیمنٹ فلو کو آپ نے دیکھنا ہے, ایکو سسٹم کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ مینیج کرنی پڑتی. ان کو آپ چھوڑ تو نہیں سکتے جیسے ہماری حکومت نے اکثر کیا ہے. اور پھر یہ کہ ریسٹوریشن اینڈ میٹیگیشن, ریفارسٹیشن, رائپیرین زونز کی ریسٹوریشن اور ویٹ لینڈز بہت ضروری ہے. کمپنسیٹری ہیبیٹیٹس فار اسپیشیز ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. یہ سب چیزیں آپ کسی بھی ڈیم کے ساتھ بناتے ہیں. اور لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ جو اس کی ہیومن کاسٹ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, کہ اگر آپ نوشہرہ کو فلڈ کر دیں گے تو بھئی واٹ آر یو ڈوئنگ اباؤٹ دیٹ, وہ لوگ بیچارے کہاں جائیں گے. تو اس طرح سے آپ انٹیگریٹڈ واٹر مینجمنٹ سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں, بناتے ہیں, جس کے اندر ڈیمز بھی ہوتے ہیں, جس کے اندر واٹر شیڈ مینجمنٹ, فلڈ پلینز ریسٹوریشن, گراؤنڈ واٹر ریچارج, جو ریورز پہ پریشر ہے اس کو ریڈیوس کرتے ہیں, ایک پورا نظام بناتے ہیں. صرف ایک ڈیم سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا, صرف ڈیم سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتایا کہ پورا واٹر مینجمنٹ کا ایک نظام چاہیے. اب یہ جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو ڈاکٹر حسن عباس کے سامنے میں نے یہ جب بات چیت رکھی تو انہوں نے اپنا وہی نقطہ رکھا کہ ریور انڈس میں, انڈس ویلی میں ہمارے پاس بہت بڑے انڈر گراؤنڈ ایکویفرز ہیں, اور یہ ہمارے تمام اریگیشن اور پانی پینے کے مسئلے بھی حل کر سکتے ہیں. میں نے اس پر بات کی کہ جناب عالی یہ معاملہ تو 60 سے چل رہا ہے, اور اس پہ پاکستان کے اندر لاکھوں ٹیوب ویلز لوگوں نے بنا لی ہیں, اور انہی کے نتیجے میں پاکستان ایک واٹر سٹریسڈ کنٹری بن چکا ہے. انہوں نے اس بات کو ٹوٹلی ڈینائی کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو ساری پیڈ رپورٹس ہوتی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان واٹر سٹریسڈ نہیں ہے. میں کوٹ کرنا چاہوں گا, سائٹ کرنا چاہوں گا ناسا کی اسٹڈی کو, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈس بیسن ایکویفر دنیا کا سیکنڈ موسٹ سٹریسڈ انڈر واٹر سسٹم ہے. عریبین ایکویفر اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ سٹریسڈ ہے, اور نمبر 2 پہ جو سب سے زیادہ سٹریسڈ ہے وہ ہم ہیں. اور بھی اس قسم کی بہت ساری سٹڈیز موجود ہیں.
ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکویفرز ہیں جو سٹریسڈ ہیں یہ صرف اور صرف ٹیریسٹریل ایکویفرز کی بات کر رہے ہیں. بلکہ یہ سٹڈیز جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم واٹر سٹریس کنٹری ہے وہ صرف ٹیریسٹریل ایکویفرز کی بات کر رہے ہیں, جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں تو ریورین ایکویفرز کی بات کر رہا ہوں, یعنی کہ جو ریور کے نیچے ایکویفرز ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ دس از ناٹ کریکٹ. ان فیکٹ پہلے تو میں سمجھا دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ ٹرمز نہیں پتہ ہوں گی. ٹیریسٹریل ایکویفرز وہ ہوتے ہیں جو کہ دریا کے پانی کی سیپیج کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتے, بلکہ وہ سینڈ سٹون, بیڈ راک, فریکچرڈ راکس اور مختلف اور ہارڈ قسم کی سرفیسز میں اکثر و بیشتر ہوتے ہیں. اور ان کی لوکیشنز پاکستان کے اندر بلوچستان کے پلیٹو پر ہیں, پوٹوہار پلیٹو پر ہیں, مرغلا ریجن پر ہیں, تھر ڈیزرٹ میں ہیں اور سدرن سندھ کے اندر ہیں. یہ ایکچولی اس قسم کے ایکویفرز انڈس ویلی ایکویفرز میں بہت کم ہیں, اور وہ انڈس ریور کہاں جہاں پہ پورا سسٹم ہے وہاں پہ وہ نہیں ہے, وہ اس سے علیحدہ ہیں. وہ بلوچستان میں ہے, پوٹوہار میں ہے, مرغلا میں ہے, تھر میں ہے, سدرن سندھ میں ہے, وغیرہ وغیرہ. اور یہ بڑے ڈیپ ہوتے ہیں, اور ان کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ ریچارج نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یہ ہزاروں سالوں پر بنتے ہیں, اور اگر ان میں سے آپ پانی نکال لیں ایک دفعہ تو پھر دوبارہ ان میں پانی ہزاروں سال بعد جا کے ہی ریفل ہوتا ہے. جبکہ جو ریورین ایکویفرز ہیں وہ جو پانی دریا سے نیچے, دریا کے لیئر کے نیچے جاتا ہے, وہاں سے ریچارج ہوتے ہیں اور وہ جلدی ریچارج ہو جاتے ہیں. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے انڈر گراؤنڈ ایکویفرز سٹریسڈ ہیں, وہ ٹیریسٹریل ایکویفرز کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں ریورین ایکویفرز کی. ناسا کا سیٹلائٹ ڈیٹا بھی یہ ثابت کرتا ہے, ناسا کی سٹڈیز بھی یہ ثابت کرتی ہیں. ریفرنس آپ کے سامنے موجود ہے کہ انڈس ریورین ایکویفرز جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ اوور ڈرون ہے, یعنی ان میں سے جو پانی نکالا جا رہا ہے بہت تیزی سے نکالا جا رہا ہے. یہ کون لوگ پانی نکال رہے ہیں؟ یہ حکومت پانی نہیں نکال رہی, یہ گورنمنٹ سیکٹر اور اسٹیٹ سیکٹر پانی نہیں نکال رہا. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ 1960 سے لے کے آج تک ہم نے ڈھیر ساری, ہزاروں نہیں لاکھوں ٹیوب ویلز بنائی ہیں. سندھ کے اندر بھی ٹیوب ویلز ہیں, پنجاب کے اندر بھی ٹیوب ویلز ہیں. وہ ٹیوب ویلز پانی پمپ کرتی ہیں ان انڈر گراؤنڈ ریورین ایکویفر سے, اور جس سپیڈ پہ وہ پانی نکالتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ تیز ہے. اور وہ پانی صرف پینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یس, انڈر گراؤنڈ ریورین ایکویفرز کا پانی پیا بھی جا سکتا ہے اور بہت صاف پانی ہوتا ہے, اچھا پانی ہوتا ہے. مگر ہمارے فارمرز, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, سب کو پتہ ہے, اس ٹیوب ویل کے پانی سے اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ سیکٹر نہیں کر رہا سر, یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہی کر رہے ہیں, پرائیویٹ لوگ ہی کر رہے ہیں. اور اسی کی وجہ سے انڈس ایکویفرز کی جو ڈرینیج کی سپیڈ ہے وہ اتنی تیز ہے, یہ ٹیوب ویل سے ہو رہی ہے جو کہ پرائیویٹ کنٹرول میں, کہ اس کی وجہ سے اوور ایکسٹریکشن ہو رہی ہے. جو انڈر گراؤنڈ ریورین ایکویفرز ہیں ان وہاں سے ہم اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں کہ ان کے اندر واٹر سٹریس پیدا ہو گیا ہے. اور یہ کوئی ایک سٹڈی نہیں کہہ رہی, یہ تعداد اور مختلف ادارے اور مختلف سٹڈیز کہہ رہی ہیں. یہ صرف چند لوگوں کو پیسے دے کر نہیں کروایا جا رہا. انفیکٹ یہ ایک حقیقت ہے, سائنٹیفک حقیقت ہے. اب میں نے جو سلوشن بتایا وہ کیا تھا اس کو بھی سن لیتے ہیں. میں نے یہ کہا نمبر 1 کہ فلڈ پلینز اور ویٹ لینڈز بہت ہی ضروری ہیں. اگر آپ نے فلڈ کو کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے آپ کو فلڈ پلین چاہیے اور ویٹ لینڈز چاہیے. واٹر کو آپ ڈائیورٹ کریں, ایسی جگہ پانی کو بھیجیں جہاں پہ وہ لوگوں کا, مویشیوں کا اور زراعت کا نقصان نہ کرے, ایگریکلچر کا نقصان نہ کرے. دوسرا یہ کہ اسمال اور میڈیم ڈیمز ود ریزروائرز آپ بنائیں جو کہ پیک فلو کو کنٹرول کر سکیں. تیسرا یہ کہ جو ٹریڈیشنل اریگیشن اور ڈرینیج سسٹم ہے اس کو ہم ٹھیک کریں, اربن ڈرینیج بھی ٹھیک کریں, اور رورل جو اریگیشن سسٹم اور ڈرینیج اور ہمارے کنالز کا سسٹم وغیرہ ہے اس کو بھی ٹھیک کریں. اور پھر یہ کہ ہم ناردرن ایریاز کے اندر ریفارسٹیشن کریں, ہل سائڈس کی ریفارسٹیشن کریں, چیک ڈیمز بنائیں جو کہ پانی کے فلو کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ٹیریس سلوپ وغیرہ بنائیں. اور آخر میں یہ کہ ہم ایسی کراپس کو بھی پلانٹ کریں جو کہ فلڈ ریزسٹنٹ ہوں, تاکہ اگر فلڈز آ بھی جائیں تو پھر ہمارے پاس ایسی اناج ہو جس کے نتیجے میں بہت زیادہ فوڈ انفلیشن نہ ہو. تو دوستوں, نہ تو میرا نقطہ نظر وہ ہے جو کہ ہمارے کچھ سیاستدانوں کا, خاص طور پہ پنجاب کے سیاستدانوں کا ہے کہ بس کالا باغ ڈیم بنا دیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے.
ایسا نہیں ہے. سارے مسئلے کالا باغ ڈیم سے حل نہیں ہونے لگے اور فلڈ کے مسئلے تو کالا باغ ڈیم سے خاص طور پہ حل نہیں ہونے لگے. دوسرا نقطہ نظر دوسری ایکسٹریم پہ ہے کہ جی ڈیمز بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, وہ ڈیمز بننے ہی نہیں چاہیے, لیٹ دا ریورز فلو اور سارے پانی کا مسئلہ ہم انڈر گراؤنڈ ایکویفر سے حل کر سکتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں لیٹ دا ریورز فلو, بس ہمیں فلڈ کے ساتھ رہنے میں عادت ڈال دینی چاہیے, وی شوڈ جسٹ لیو ود دا فلڈ. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے جب فلڈ ہمارے شہروں میں آ جائے گا تو وی کانٹ جسٹ لیو ود دا فلڈ. ہم کشتیوں میں تو نہیں رہ سکتے. جب ہماری ساری کپاس, ہماری ساری کراپ, ہماری ساری ویٹ, گندم وغیرہ تباہ ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں اگلے مہینے انفلیشن ہوگی. تو وی کانٹ جسٹ لیو ود دیٹ, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو انڈر گراؤنڈ ایکویفرز ہیں ان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آلریڈی موجود ہے, اور انہی کی وجہ سے ہم ایکچولی ایک واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہیں کہ ہمارے انڈر گراؤنڈ ایکویفرز جس سپیڈ پر ریپلینش ہوتے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے ہم ان میں سے پانی نکال رہے ہیں. اور یہ حکومت نہیں نکال رہی, یہ ہم سب لوگ نکال رہے ہیں. اس کو ہم ٹریجڈی آف دا کامنز بھی کہتے ہیں انوائرمنٹل لٹریچر میں. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو ہے کہ کوئی ڈیمز بنانے کی ضرورت نہیں, جسٹ لیو ود دا فلڈ. جیسے فلڈ آ رہا ہے بس اسی کے اندر آپ رہیں, اور یہ کہ جسٹ لیٹ دا ریورز فلو اور کوئی واٹر مینجمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب کچھ خود ہی ہو جائے گا, حکومت کچھ بھی نہ کرے. یہ ایک نیو لبرل سلوشن ہے جو کہ میں جانتا ہوں باہر کی یونیورسٹیز میں, مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے اپنا پی ایچ ڈی کیا, وہاں ہو سکتا ہے یہ بہت ہی پاپولر ہو, مگر میرے نقطہ نظر میں یہ بھی ایک قسم کی دوسری ایکسٹریم ہے, انتہا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہمارے مسئلے حل نہیں کر پائے گا. تو یہ میں نے سلوشن آپ کے سامنے پیش کیا. آئی لک فارورڈ ٹو یور فیڈ بیک. بہت شکریہ.